غلام رسول بنو، غلام مصطفیٰ بنو، عبداللہ بنو، اللہ کے بندے بنو اور اللہ کے محبوب کے متبع بنو. ان کی غلامی ہماری سرداری ہے. تو وہ محنت سب سے پہلے ہے جو ہمیں مسلمان بنائے، وہ محنت سب سے پہلے ہے جو ہمیں مومن بنائے، وہ محنت ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے جو ہمیں اللہ کے نبی کا غلام بنائے. تو بھائیو، تبلیغ وہی محنت ہے جس سے مسلمان بنتے ہیں، جس سے ایمان میں بہار آتی ہے، جس سے دل کی دنیا سرسبز ہو جاتی ہے، دل کی زمین بنجر سے وہ خوشحال ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے. تبلیغ کے کام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارش سے تشبیہ دی ہے. بارش سے، بھائی یہ سارا زمیندار علاقہ ہے، بارش نہ ہو تو فصلوں کا کیا حال ہوگا؟ بھلے کنویں بھی چلیں، ٹیوب ویل بھی چلیں، بارش نہ ہو تو زمین برباد، صحتیں برباد، زمین بنجر. ویسے بھی اگر بارش نہ ہو تو زمین کا پانی آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع کرتا نیچے. اب کئی سال سے بارشوں کی قلت ہے، یہ ہمارے سارے علاقے میں 10 فٹ پانی نیچے جا چکا. بارش اگر نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ دریا خشک ہو جائیں گے، پہاڑوں پہ برف نہ گرے گی تو چشمے بند ہو جائیں گے، جھیلیں خشک ہو جائیں گی، چشموں کے جھرنے وہ کھلا منہ لیے ہوئے اپنی بے بسی کی تصویر بن جائیں گے، اور کنووں کا پانی سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. آہستہ آہستہ جو پانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. فرض کرو بارش کے نہ ہونے کے باوجود بھی کنویں چلتے رہیں، دریا چلتے رہیں، ٹیوب ویل چلتے رہیں، تو بھی زمین پوری طرح نہ سرسبز ہوگی، نہ انسان پوری طرح صحت پائیں گے، بیماریاں بڑھیں گی، فصلوں کی پیداوار گھٹے گی، زمین کی زرخیزی گھٹے گی، پھر آہستہ آہستہ زمین بنجر. بلوچستان کئی ہزار سال پہلے مری کی طرح تھا. جو جیولوجی کی رپورٹ ہے، جیولوجی کی جو رپورٹ ہے، بلوچستان آج سے کئی ہزار سال پہلے مری کی طرح سرسبز تھا. ہواؤں کا رخ پھرا اور بارشوں کا رخ وہاں سے ہٹا تو آہستہ 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 کالے سیاہ پہاڑ بن گئے، وحشت ویرانیاں. آسمان کا پانی زندگی ہے، آسمان ویسے ہی پانی زندگی ہے، اور آسمان کا پانی زندگی کی بہار ہے. زندگی کے لیے وہ سب سے بڑا ٹونک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سارا حسن پانی کے مرہون منت رکھا ہے. جہاں پانی ہے، مری میں پانی ہے تو پہاڑ سرسبز ہیں. بلوچستان میں پانی نہیں، پہاڑ خوش ہو. سرگودا کی زمین میں پانی ہے تو کنو اور شکری مالٹے ہو رہے ہیں. اگر یہ پانی نیچے چلا جائے تو یہاں کہاں سے باغ ہوں گے؟ ملتان میں پانی ہے تو آم کے باغ لگے ہوئے ہیں، پانی نہ ہو تو یہ باغ کہاں سے ہوں گے؟ ہمارے گھروں میں پانی ہے تو ہم صاف ستھرے بیٹھے ہوئے ہیں اور کپڑے صاف پہنے ہوئے ہیں اور چہرہ صاف ہے. اگر پانی نہ ہو تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہو. اپنی بدبو سے ہم ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں اور اپنے میل کچیل سے اپنے اکلوتے بیٹوں کو بھی گود میں لینا گوارا نہ کریں. بھائی بھائی کے پاس نہ بیٹھے، بیوی خاوند کے پاس نہ بیٹھے. جتنا حسن ہے پانی کے تو سر. یہ بات مجھے اس طرح غور کرنے سے سمجھ میں آئی. میں نے دیکھا جنت کا جتنا بھی بیان ہے نا قرآن میں، جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں پانی کا ذکر اکثر آتا ہے. نہریں ہیں، چشمے ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں. تو ایک دن میں نے سوچا، میں نے کہا یہ نہریں چشمے کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ ہر دفعہ ساتھ ذکر کرتا ہے، ہر دفعہ ساتھ ذکر کرتا ہے. تو پھر مجھے آہستہ آہستہ سوچنے پہ خیال آیا کہ پانی ہی تو سب سے بڑا حسن ہے. آبشار بن کے گرا تو اور جلوے، وہ دریا بن کے بہا تو اور جلوے، وہ چشمہ بن کے جھرنوں سے گرا تو اور جلوے، وہ زمین میں گیا تو اور رنگ، اور وہ آسمان سے اترا تو اور رنگ، وہ قوس قزح میں بدلا تو اور رنگ، وہ پیٹ میں گیا تو اور رنگ، وہ جسم پہ آیا تو اور رنگ، وہ کپڑوں پہ گیا تو اور رنگ.
پانی ہی نے تو ساری دنیا کو حسین بنایا ہے. دنیا میں 71% پانی ہے اور 29% خشک ٹکڑا ہے. اگر یہ 71% پانی نہ ہوتا تو ہم ویسے ہی برباد ہو جاتے. خیر میں پانی کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا, میں تو تبلیغ کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے تبلیغ کے کام کو بارش سے تشریح دی ہے. جہاں بارش پانی برساتی ہے اور زمین کو سرسبز کرتی ہے وہ ہمارے بس میں نہیں, کیونکہ بارش کا کام, بارش جو بنتی ہے 97% بارش بنتی ہے سمندر سے, 3% بنتی ہے ہماری جھیلوں, دریاؤں, چشموں کے پانی سے. یہ جو 97% بارش پانی سمندر سے اٹھتی ہے یہ 1/10 ملی میٹر پانی سے اٹھتی ہے. ملی میٹر 1 سینٹی میٹر کا 10 ہوتا ہے. پھر اس کا 1/10 اگر کرو تو وہ تو نظر بھی نہیں آئے گا. اس پانی کی اوپر کی جو سطح ہے اس کو کہتے ہیں مائکرو لیئر. مائکرو لیئر, اس مائکرو لیئر کو مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے. اس میں کروڑوں اربوں قسم کے جانور ہیں اور کروڑوں قسم کے درخت اور پودے ہیں بے شمار. یہ 1/10 پانی کی سطح میں مرتے ہیں, اسی میں گلتے ہیں, اسی میں سڑتے ہیں, اسی میں پیدا ہوتے ہیں, اسی میں مر جاتے ہیں. صرف چھوٹی سی اس پتلی سی جھلی میں اس سے پانی کا بلبلہ اوپر اٹھتا ہے اور وہ پھر بخارات بن کے اوپر جاتا ہے. 1 سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے 1 سیکنڈ میں. روزانہ ہر سیکنڈ میں 60 ہو گئے 1 منٹ میں, اور پھر آگے 60 منٹ ہو گئے 1 گھنٹے میں, پھر آگے لگاؤ گھنٹے. ہر جگہ تو رات نہیں ہوتی نا, ادھر رات آ رہی تو ادھر دن آ رہا ہے, تو سورج ہر وقت کہیں نہ کسی سمندر پہ پڑ رہا ہے. تو ہر سیکنڈ میں 24 گھنٹوں میں 60 منٹ, اور ہر گھنٹے میں اور پھر ہر منٹ میں 60 سیکنڈ, پھر 1,60,00,000 ٹن, پھر 1 ٹن 28 من. یہ ساری ضربیں لگاؤ تو دیکھو آپ کا رب کیا کاریگریاں دکھا رہا ہے. یہ جو پانی اوپر جاتا ہے یہ اپنے ساتھ زنک لے کر جاتا ہے, کوبالٹ لے کر جاتا ہے, مرکری سیسا لے کر جاتا ہے, میگنیشیم لے کر جاتا ہے. اتنے وسیع پیمانے پر کہ ہم انسان اتنے وسیع پیمانے پر نہ تو زمین کو دے سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. پھر یہ اوپر جا کے ٹھنڈا ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو بارش میں بدلتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نمک کو ساتھ اٹھاتا ہے, نمک اوپر جا کے ٹھنڈا کرتا ہے فضا کو, اس کے ٹھنڈا ہونے سے پانی جمع ہوتا ہے. نائٹروجن ویسے بے شمار ہے ہوا کے اندر, تو 78% نائٹروجن ہے جو ہوا میں گردش کر رہی ہے, اور 21% باقی گیسز ہیں, 21% آکسیجن ہے, اور اس کے بعد وہ کچھ 1 باقی ساری گیسیں ہیں. تو جب یہ بارش اوپر سے اترتی ہے تو اپنے ساتھ سیسے کو, کوبالٹ کو, زنک کو, میگنیشیم کو, نائٹروجن کو لے کر آتی ہے. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو مناسب مقدار میں گرا سکیں. اگر ایک تو ہم اتنا وسیع ذخیرہ بنا نہیں سکتے, بنائیں تو پورا تقسیم کرنے کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ کوئی نہیں. زیادہ دے دیں تو برباد ہو جائیں, تھوڑا دیں تو برباد ہو جائیں. تو وہ میں 1984 میں نا 1982 میں 81 میں ہماری فصل خراب ہو گئی, 82 میں خراب ہو گئی, 83 میں خراب, 3 سال مسلسل خراب ہو گئی. تو 1984 میں میرا بیرون کا سفر تھا, میں وہاں سے بیمار واپس آیا تو مجھے 4 مہینے کی چھٹی مل گئی. اور زندگی میں پہلے 4 مہینے جب سے تبلیغ میں لگا میں نے گھر گزارا. تو ان دنوں کپاس کا موسم تھا. میں نے والد صاحب سے کہا مجھے اجازت دیں, میں فارغ ہوں, فارغ رہنا مشکل ہے, میں چلو کاشت کروا دوں. ساری فصل جب بڑی اللہ پاک نے خوبصورت تیار کر دی, میں تو پوچھ کے کرتا رہا, مجھے تو پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے. تو اب مجھے ایک نے کہا جی اس پر آپ ایسا کریں, وہ یوریا کھاد کا سپرے کریں پانی ڈال کر, 1 کلو ڈال دیں, 1 کلو 1 ایکڑ. اور میں بھول گیا, میں نے 10 کلو ڈال دی 1 ایکڑ, پتہ نہیں. تو سپرے کر کے بڑا خود رات کو ڈیرے میں بیٹھے تو میرے کزن نے کہا تو نے آج وہ اس کا سپرے کیا ہے یوریا کا. میں نے کہا کتنا؟ میں نے کہا 10 کلو پر ایکڑ. میں کہا وہ مولوی رہ گیا نا, ایک کل تھی ساری سڑ جاؤں, تو کل تھی ساری سڑ جاؤں. میں کہا میری تو ساری محنت گئی, کیا طریقہ ہو؟ میں نے کہا ساری کو پانی کا سپرے کرو. میں نے کہا میں اتنا پانی کا سپرے کہاں سے کروں, وہ تم کہہ رہے صبح تک سڑ جائے گی. انہوں نے کہا پھر بارش ہو جائے, اور کوئی طریقہ نہیں. میں کہا اس پہ زور لا لینے,
میں ڈیرے سے اٹھا سیدھا مسجد چلا گیا. میں کہتا ہوں اللہ لوگ تو پہلی مولویوں کو برا بھلا کہ میرا سارا گڈا ہی نہ بن چھڑنا. یا اللہ بارش کا مہربانی کر بارش کر. ناول پڑھ پڑھ پڑھ. اللہ کے فضل سے 4 بجے جو بادل اٹھا چما چھم فجر کی اذان تک 2 گھنٹے بارش. یہ ہر شہر دھل دھلا کے نیچے آ گیا. میں بارش میں ہی بھاگا جا کے دیکھنے تو اس کے اوپر کے جو نرم شاخیں تھیں وہ جل گئی تھی, نیچے سب ٹھیک تھا. تو ہم تو کبھی فائدہ بھی پہنچانا چاہیں تو الٹا سیدھا کر دینا, تو میرا رب اوپر سے اتارتا ہے. ہاں ہاں پھر ایک انا کل شیء خلقناہ بقدر. ہاں فقدرنا فنعم القادرون. یہ ہیں تیرے رب کے اندازے. کوئی ہے تیرے رب جیسا پیمانہ بنا کے دکھا دے؟ تو اس طرح جب بارش آتی ہے تو ایک ایک چیز کو غذا ملتے اور زندہ ہوتے چلے. پھر جو باقی بخارات ہیں وہ بھی بارش کا حصہ. وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے پانی میں یہ صفت رکھی ہے, نہ یہ جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے نہ جلدی گرم ہوتا ہے. 100 ڈگری پر تو جا کر یہ کھولتا ہے. پھر ٹھنڈا کرنے جاؤ تو ٹھنڈا ہوتے ہوتے بھی بہت وقت لیتا ہے. تو یہ پانی جب اوپر جاتا ہے تو سارے بخارات تو بادل نہیں بنتے. کچھ بخارات میرے اور سورج کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں اور سورج کی شعاؤں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سورج ہمیں جلانا چاہتا ہے, یہ آگے بخارات کا ایک بادل ہے لمبا چوڑا جو آ جاتا ہے, وہ سورج اس کو گرم کرنا شروع کرتا ہے. گرم ہوتے 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 جب وہ گرم ہونے پر آ جاتے ہیں اور اب آگ ہم تک پہنچنا چاہتی ہے تو سرگودے میں سورج غروب ہو جاتا ہے. خبر اس کے کہ اس کی شعائیں ہمیں جلانے پر آئیں. اللہ اسے ادھر چل دفعہ میرے بندوں کو تکلیف ہو رہی تھی, اسے ادھر جا کے دھکا دے دیتا ہے. اور اب وہ گرم ہو گئے تو ان کو ٹھنڈا, اب انہیں اوپر سے اب ٹھنڈک آ رہی. آپ کو پتا 100 اوپر چلے جائیں تو -40-50 ٹیمپریچر. جن جہازوں میں کمپیوٹر لگے ہوئے تو بتاتے ہیں کہ باہر کا ٹیمپریچر -50, -50, -40, -50 تک. اب اوپر کی ٹھنڈ ہمیں برباد کرنے کے لیے حملہ آور ہوتی ہے. تو میں نے بتایا نا کہ بخارات پھر ٹھنڈا ہونے میں, پانی گرم ہونے میں بھی دیر لگاتا ہے, ٹھنڈا ہونے میں بھی دیر لگاتا ہے. تو اب وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں, اب وہ گرم ہو چکے ہیں سورج کی آگ سے, تب اوپر کی سرد ان کو ٹھنڈا کر رہے کرتے 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 جب وہ ہمیں وہ یاجوج ماجوج کی قوم کی طرح وہ دیوار چار جب ختم ہونے پر آتے کہتے کل کریں گے, اگلے دن پھر ویسی ہو جاتی. تو جب وہ ٹھنڈا ہونے سے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ادھر سے پھر سورج کو نکال دیتا ہے اور سردی کو پھر بھگا دیتا ہے. یہ میرے رب کا نظام چل رہا ہے جسمانی زندگی کو بچانے کے لیے. بارش ہماری زندگی ہے. بارش نہ بھی ہو تو بھی یہ بخارات کا سرکل یوں چل رہا ہے. اس کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے جو بنا سکے, سنوار سکے, چلا سکے, ٹھہرا سکے. یہ وہی رب ذوالجلال والاکرام ہے جو اپنی بے خطا حکومت میں بے خطا فیصلے کرتا ہے. تبلیغ بھی بارش ہے بھائی. بارش نہیں ہوگی تو جسم بیمار, تبلیغ کا کام نہیں ہوگا تو روحیں بیمار. بارش نہیں ہوگی تو اگرچہ کچھ نہ کچھ کنویں سے ہریالی ہو جائے گی لیکن عام باغ نہ پھلیں گے, عام انسان صحت نہ پائیں گے. سارے دین کے کام ہو رہے ہوں, تبلیغ کا کام اگر نہ ہوا تو کبھی انسانی فصل میں بہار نہیں آئے گی, کبھی انسانیت کا چمن وہ سرسبز نہیں ہوگا, کبھی انسانیت کے چمن میں اس طرح باد بہار کے جھونکے نہیں آئیں گے, اور کبھی ڈالیاں وہ پھلدار نہ ہوں گی, پھولدار نہ ہوں گی. ہر شاخ کا پیرہن وہ چاک ہوگا اور کلیاں ساری کی ساری بکھری ہوں گی اور باغ خزاں کے تھپیڑوں کا شکار ہوں گے. تبلیغ کا کام ہوگا تو اسی طرح بہار آئے گی جیسے بارش کے ایک چند بوندیں گر جائیں, چند بوند. ابھی ہمارے یہاں تھوڑی سی بارش ہے, تھوڑی ساری فصل کا رنگ حسین ہو گیا. دشمن کے روپ میں آیا. یہ اس بار کو بھی عطا کرے گا جیسے پھولوں میں رنگ آئے گا اور کلیوں میں مہک آئے گی. تبلیغ کا کام زندہ ہوگا تو انسان مہکیں گے, نظروں میں حیا کے پھول کھل اٹھیں گے, کوئی کسی کی بیٹی پہ نظر نہ ڈالے گا,
کانوں میں حیا کے پردے پڑ جائیں گے، کوئی بوڑھا جوان گانا نہیں سنے گا، یوں ننگی عورتوں کے اشتہار دیواروں پر نظر نہیں آئیں گے اور سڑکوں پر نظر نہیں آئیں گے۔ مر گئے ہم، فالج ہو گیا ہے، ایمان پہ فالج گر گیا ہے۔ ارے بھائیو، ابھی بھی جا کے دیکھو، سندھ میں جا کے دیکھو، سندھ میں ہماری جماعت گئی تھی 3-4 سال پہلے صحرا میں، تھر وہ جو عمر کوٹ سے شروع ہوتا ہے اور بارڈر تک چلا جاتا ہے، اس میں 70% ہندو رہتے ہیں، اور اس بات مخصوص ہے، نظر آتا ہے۔ ہم گزرتے تھے تو ہندو عورتیں بھی گھونگھٹ جھکا لیتے۔ یہ مشرق کی تہذیب ہے، یہ مشرق کا تقدس ہے۔ مشرق کبھی ننگا نہیں ہوا تھا، یہ اسی دن ننگا ہوا ہے جس دن اس نے مغرب کے پیچھے دوڑنا شروع کیا ہے۔ جس دن سے مغرب کے پیچھے دوڑے ہیں، تو میں اکثر نوجوانوں کو، بلکہ تقریباً ہر بیان میں کہتا ہوں کہ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب کا تقدس ہے، مشرق کبھی ننگا نہیں ہوا تھا، یہ اسی دن ننگا ہوا ہے جس دن اس نے مغرب کے پیچھے دوڑنا شروع کیا ہے۔ جس دن سے مغرب کے پیچھے دوڑے ہیں، تو میں اکثر نوجوانوں کو، بلکہ تقریباً ہر بیان میں کہتا ہوں کہ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب کر اندھا ہو جاتا ہے، اور میرے بھائیو، ہم مغرب کی تہذیب کے پیچھے چل کر کیسے روشن ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مغرب ابھرنے کی جگہ نہیں ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے۔ روشنیوں کی پو مشرق سے پھوٹتی ہے، اجالے مشرق سے مسکراتے ہیں، اور اندھیروں کے خونخوار حملے اور اندھیروں کی ناگن وہ مغرب سے آتی ہے، اپنا پھنکارتی اور پھنک پھیلاتے ہوئی۔ اندھیروں کی جگہ، ڈوبنے کی جگہ، گمراہیوں کی جگہ، جہالت کی جگہ مغرب کا افق ہے، اور روشنیوں کی جگہ، مسکراہٹوں کی جگہ، کھل جانے کی جگہ وہ مشرق ہے۔ ہمارا نبی بھی مشرق وسطی میں آیا، ہمارا بیت اللہ مشرق وسطی میں ہے، مکہ مکرمہ مشرق کے بھی دل میں ہے، مدینہ منورہ مشرق کے دل میں ہے، مقدس مشرق کے دل میں ہے۔ قبلہ اول، قبلہ حاضر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا نبی بھی مشرق میں، نبیوں کا جد امجد ابراہیم بھی مشرق میں، موسیٰ اور عیسیٰ بھی مشرق میں، یحییٰ زکریا بھی مشرق میں، داؤد و یوشع سلیمان دانیال بھی مشرق میں، ذرا پیچھے تو نوح نبی بھی مشرق میں، بابا آدم بھی سیلون میں اترا، برطانیہ میں کیوں نہ اترا، سری لنکا میں اترا۔ ابھی 7 مہینے کی ایک جماعت مجھے ملی پہاڑیاں والی میں، وہ لنکا سے ہو گیا، ان کا ہم دیکھنے گئے، 7 گھنٹے کی چڑھائی ہے، اتنا اونچا پہاڑ، 7 گھنٹے لگ گئے چڑھتے چڑھتے، تو کہا اتنا بڑا پاؤں تھا، اتنا بڑا۔ تو اللہ نے بابا آدم علیہ السلام کو مشرق میں اتار کر بتایا کہ زندگیوں کی ابتدا مشرق سے ہے، کیونکہ سورج بھی مشرق سے نکل کر زندگی کو روشن کرتا ہے۔ کیوں بھاگتے ہو بھائی؟ ہاں سائنس پڑھو، میں یہ نہیں کرو، سائنس کوئی مغرب کا علم نہیں ہے، سائنس نہ مغرب کا علم ہے نہ مشرق کا علم ہے، سائنس نہ شمال کا علم ہے نہ وہ جنوب کا علم ہے، سائنس تو کائنات کا علم ہے، سائنس کائناتی علم ہے، جو محنت کرے اسے حاصل کرے۔ کوئی سائنس مغرب کا ٹھیکہ نہیں ہے، وہ امریکہ کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا بم ایک مصری نے بنایا، جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا محاصرہ ہو گیا، بہت شدید، رچرڈ کے فوجوں نے محاصرہ کر دیا، اکیلا لڑ رہا تھا بیچارہ، اس وقت ساری امت سوئی ہوئی تھی، اور انہوں نے کیا نام تھا، رچرڈ کی فوج نے بڑے بڑے برج بنائے، برج، ان برجوں پہ بیٹھ کے قلعے پر حملے کے لیے لوگ آتے تھے، تو اس کا علاج قلعے والے کیا کرتے تھے، آتشی تیر مارتے تھے، تیر کو تیل میں ڈبو کر آگ لگا کے پھینکتے تھے، وہ تیر پہ تیر آتے، جا کر برج میں لگتے تو وہ بھی لکڑی کا ہوتا، تو اس کو آگ لگ جاتی، تو وہ حملہ اکارت ہو جاتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس پر ایک ایسا تیل ملا کہ اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ تو صلاح الدین کو پتا چلا
تو بڑے پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ تعداد میں تھوڑے، دشمن تعداد میں زیادہ، اب کیا بنے گا؟ کوئی شکل نہیں، پریشان۔ ایک نوجوان آیا 20-25 سال کا، ہانڈیاں اٹھا ہوئے، ہانڈی کا سلطان ایک ہانڈی مارو جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تم کرو تو صحیح، کرو۔ تو انہوں نے ہانڈی رکھی توپ میں، اس زمانے کی توپ منجنی کو تھی، اس کو جو نشانہ لے کے جو مارا، جو کرے تو ایک دھماکہ ہوا اور سارا برج جل کے راکھ ہو۔ تو دوسری مارا، دوسری کو مارا، تیسری کو مارا، چوتھی کو مارا، سارے برج ایک ہانڈی پر ایک دھک سے دوسرا دن بھی سجدے میں گر گئے۔ پھر سر اٹھا کر بیٹا بول، مانگ کیا مانگ؟ تو تو کیا دے گا؟ جس کے لیے کیا ہے وہ اپنی شان کا دے گا، اس سے لوں گا، تجھ سے کچھ نہیں ہے، تجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ سائنس کائنات کا علم ہے نا کہ مغرب کا علم، جو اس پہ محنت کرے لے لے۔ ہاں ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہم کسی کے پیچھے نہیں چلتے، ہم کسی کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا رہبر موجود حضرت